محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا شوہر روزانہ رات کو چھپ کر کسی نامعلوم لڑکی سے گھنٹوں چیٹنگ کرتا اور مسکراتا رہتا۔ ایک دن اس نے مجھ سے طلاق مانگ لی کہ وہ اس لڑکی سے سچی محبت کرتا ہے اور آج اس سے پہلی بار ملنے جا رہا ہے۔ میں نے روتے ہوئے اسے جانے دیا۔ شام کو جب وہ اس ریسٹورنٹ میں جا پہنچا اور اس نے اس نامعلوم لڑکی کے ہاتھ میں موجود لال گلاب دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ وہیں گھٹنوں کے بل گر پڑا، کیونکہ آج میری اس لڑکی کے ساتھ پہلی ملاقات تھی۔ میں نے جان بوجھ کر آج اپنے لیے اپنی بیوی کا سب سے پسندیدہ لباس پہنا تھا، بلیک شرٹ، گرے پینٹ، جس میں بلانکہ حسین لگ رہا تھا۔ وہ مجھے پیچھے بیٹھ کر خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ تیار ہو کر میں اس کی طرف پلٹا تھا اور سوالیہ بولا، صحیح لگ رہا ہوں یا کچھ اور بھی لگاؤں؟ میری بات سن کر وہ قدم بقدم چلتی ہوئی میرے پاس آئی تھی اور میرے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ایک بات یاد رکھیے گا، جو آج آپ کرنے جا رہے ہیں اسے پایا تکمیل تک پہنچا کر آنا، کیونکہ میں اب مزید تکلیف جھیل نہیں پاؤں گی۔ تکلیف انسان صرف ایک دفعہ ہی جھیلتا ہے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے اپنے لبوں پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ سجائی تھی اور اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نہایت فریبی لہجے میں بولا، بے فکر رہو، کل تمہاری سوتن تمہارے ساتھ ہوگی۔ برا نہیں ماننا اور نہ دل دکھانا۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے چار کی اجازت اسی لیے دی ہے کہ وہ اگر ایک عورت سے اولاد حاصل نہ کر پائے تو دوسری کی طرف جا سکتا ہے۔ اب اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور میں کچھ بھی غلط نہیں کروں گا، حلال کام ہی کروں گا، تم بے فکر رہو۔ یہ کہہ کر میں گھر سے باہر آ گیا تھا اور ہنستے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ میری ایک لڑکی سے انسٹاگرام پر بات ہوتی رہتی تھی، روزانہ کئی گھنٹے۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، نیک۔ مجھے اس سے اتنی جلد ہی محبت ہو گئی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اب میں دوسری شادی کر کے اپنی زندگی کو آباد کروں گا۔ میری پہلی شادی کو 5 سال بیت گئے تھے لیکن اولاد کی کوئی امید نہیں تھی۔ اب میں کب تک ایسے ہی بیٹھا رہتا؟ کچھ نہ کچھ مجھے کرنا ہی تھا۔ اس دن درمیان میری بات چیت فضا سے ہوئی تھی اور اس نے بھی مجھے دوسری شادی کا ہی مشورہ دیا تھا کہ آپ کب تک ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کو شامل کر لیں۔ اس لیے آج میں اسے ملاقات کے لیے بلایا تھا تاکہ آج میں اس کو شادی کے لیے پرپوز کر سکوں۔ اس کی باتوں سے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ مجھ میں دلچسپی لیتی ہے۔ اس لیے میں پوری تیاری سے ریسٹورنٹ جا رہا تھا۔ راستے میں گاڑی روک کر میں نے پھولوں کا گلدستہ لیا تھا۔ کل رات جا کر میں اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت انگوٹھی بھی خرید لایا تھا۔ پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے میں نے انگوٹھی سونے کی بنوائی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں ریسٹورنٹ پہنچ گیا تھا۔ گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کی تھی اور سیدھا ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تھا۔ میں نے فضا کی تصویر دیکھی ہوئی تھی، اس لیے اسے پہچاننا مشکل نہیں تھا۔ میں نے ابھی دائیں جانب گردن گھمائی ہی تھی جب میری نظر فضا پر گئی تھی۔ میرے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ انسان کتنا لالچی ہوتا ہے، خاص کر مرد۔ اگر اسے دوسری عورت کی طرف سے ذرا بھی چھوٹ مل جائے تو وہ اپنی پہلی عورت کو بھول جاتا ہے۔ میں اس کی زندہ مثال تھا۔ جب تک میری زندگی میں فضا نہیں آئی تھی، میرے لیے رامین میرا سب کچھ تھی۔ اولاد ہو یا نہ ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن جب سے میری زندگی میں فضا شامل ہوئی تھی میں رامین کو بھول گیا تھا۔ اس کو اپنی زندگی سے ایسے نکال دیا تھا جیسے کبھی وہ موجود ہی نہیں تھی۔ اسی کے سامنے گھنٹوں بیٹھ کر ایک انجان لڑکی سے باتیں کرنا، اس کی باتوں پر مسکرانا، دل کی باتیں کرنا، ایک ایسی کیفیت میں نے اپنی بیوی کے دل میں پیدا کی تھی کہ وہ خود مجھ سے نفرت کرنا شروع کر گئی تھی۔
میں سیدھا فضا کی طرف بڑھا تھا، مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لال گلاب موجود تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل و دماغ میں کچھ سال پہلے کا واقعہ لہرایا تھا، لیکن میں نے سر جھٹک دیا تھا۔ مرا ہوا انسان کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ میں جیسے ہی قریب گیا، فضا نے ہاتھ ملانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا، جبکہ میں نے مسکرا کر ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ میری طرف لال گلاب بڑھاتے ہوئے بولی، شاید آپ مجھے پہچان گئے ہوں گے، میں کون ہوں؟ جبکہ اس کا انداز تھوڑا سا عجیب و غریب تھا۔ میں فوراً سے بولا، تم فضا ہو، میری دوست ہو، تمہیں کیسے نہیں پہچانوں گا؟ ایسے بات کیوں کر رہی ہو؟ جبکہ وہ بولی، میں فضا نہیں ہوں، میں زلیخا ہوں، اور شاید آپ مجھے جانتے ہیں۔ یہ الفاظ نہیں، گویا پگھلا ہوا سیسا تھا جو میرے کان میں اونڈیلا گیا تھا۔ میں بے اختیار بولی، تم جھوٹ بول رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بولی، اس گلاب کو دیکھ کر بھی کچھ یاد نہیں آیا آپ کو ریاض صاحب؟ جبکہ میرے قدم بے اختیار پیچھے ہوئے تھے۔ ایسے کیسے وہ میرا اتنا ذاتی نام جانتی تھی؟ کیا وہ واقعی ہی زلیخا تھی؟ لیکن اس کا چہرہ، چند لمحے تک میں خاموش کھڑا رہا تھا، اور پھر اچانک میری نظر اس کے بائیں ہاتھ کی جانب گئی تھی۔ اس کی ہتھیلی کے درمیان وہ تل موجود تھا جو میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا اور ہاتھ جوڑ کر رونا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میرا ماضی اس طرح میرے سامنے کھڑا ہوگا، وہ بھی اتنے سال بعد۔ میں روتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو زلیخا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بولوں۔ جبکہ اچانک اس نے میرے منہ پر وہ گلاب مارا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں واپس آ گئی ہوں، اب تمہاری راتوں کی نیند اڑاؤں گی۔ تم کیا سمجھے تھے کہ تم ایک لڑکی کے ساتھ ظلم کرو گے اور تمہیں معافی مل جائے گی؟ تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ میں تمہیں دعوے سے کہہ کر جا رہی ہوں، اگر میں نے تمہیں خون کے آنسو نہ رلایا تو میرا نام زلیخا نہیں۔ آج تمہیں اپنی اصلیت دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ اب تم ہر دن خوف اور ڈر کے سائے میں رہو۔ تمہاری بیوی رامین کتنی اچھی اور نیک عورت ہے۔ تم نے ماضی میں بھی اس کو دھوکہ دیا تھا اور حال میں بھی تم نے اسے دھوکہ دیا ہے، اور اب دیکھنا اس بار دھوکہ تمہارے لیے کتنی بڑی سزا بنے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ یہ کہہ کر وہ ریسٹورنٹ سے چلی گئی تھی، جبکہ میں پتھر کی مورت بنا زمین پر بیٹھا رہا تھا۔ پاس بیٹھے لوگ مجھے حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے یہ ایک مزیدار ڈرامہ تھا۔ کچھ لوگوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، کچھ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دیکھ رہے تھے۔ چند لمحے تک میں بالکل سن زمین پر بیٹھا رہا تھا، اور پھر فوراً کھڑا ہو کر پارکنگ کی طرف بھاگا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ یہ خواب لگ رہا تھا۔ زلیخا اتنے سالوں بعد واپس کیسے آ سکتی ہے، وہ بھی چہرہ تبدیل کیے؟ یہ ایک ناممکن عمل تھا۔ میں بار بار اپنی ہی ذات کی نفی کر رہا تھا کہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ اتنے سالوں بعد وقت نہیں دہرا سکتا۔ میں گاڑی میں بیٹھا تھا اور سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ ماضی کا ایک ایک منظر میری آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا، جسے میں بار بار جھٹک رہا تھا۔ ابھی میں کچھ سمجھتا جب اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانا شروع ہو گیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے ہاتھ سے گاڑی چھوٹ گئی تھی اور میں وہیں بے ہوش ہو گیا تھا۔ گاڑی کہاں لگی، مجھے کیا ہوا، کچھ پتہ نہیں تھا۔ میری آنکھ 2 گھنٹے کے بعد ایک کمرے میں کھلی تھی۔ کچھ دیر کے لیے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ میں کہاں پر ہوں اور کیا کر رہا ہوں، لیکن جیسے ہی دماغ بیدار ہوا میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی۔ کمرہ بہت ہی خوبصورت اور عالیشان تھا۔ چند لمحے میں ایسے ہی بستر پر لیٹا رہا تھا، لیکن اب مجھے گھبراہٹ ہونے لگ گئی تھی۔ مجھے سب کچھ یاد آ رہا تھا کہ میں کہاں تھا، میری آنکھیں کیسے بند ہوئیں، اور اب میں کہاں پہنچ گیا ہوں۔ گھبراہٹ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، لیکن اچانک مجھے اپنے سر میں شدید درد اٹھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی سر پر ہاتھ لگایا میں دنگ رہ گیا تھا، کیونکہ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی
ہاتھ میں بھی درد اور کھنچاؤ محسوس ہوا تھا۔ وہاں پر نظر ڈالی، وہاں بھی پٹی موجود تھی، یعنی میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں کسی کے گھر پر تھا۔ میں نے فوراً ہمت کر کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ زلیخا سے ملاقات کے بعد میں اپنا حواس بالکل ہی کھو بیٹھا تھا۔ میں کسی بھی طرح اپنی بیوی تک پہنچنا چاہتا تھا، اسے ہر بات بتانا چاہتا تھا۔ اب ایک وہی تھی جو مجھے ہر چیز سے بچا سکتی تھی۔ جیسے پچھلی دفعہ اس نے مجھے ہر ایک مشکل سے نکالا تھا، سنبھالا بھی تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا میں حیران رہ گیا تھا۔ بہت ہی خوبصورت بنگلہ تھا جہاں اس وقت میں کھڑا ہوا تھا۔ میں نے فوراً قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھائے تھے اور نیچے اترا تھا۔ پورا لاؤنج سنسان ہو رہا تھا۔ میں بنا کچھ بھی بولے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا، لیکن جیسے ہی میں دروازے کے پاس جا پہنچا، وہاں کھڑے گارڈ نے میرے آگے ہاتھ کر دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جب تک بیگم صاحبہ حکم نہیں دے دیتی آپ باہر نہیں جا سکتے۔ فی الحال آپ اپنے کمرے میں جائیں اور آرام کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں حیران ہو کر بولا، کون بیگم صاحبہ؟ میں ایک عام انسان ہوں، مجھے گھر جانا ہے، میری بیوی انتظار کر رہی ہوگی۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کے سر پر چوٹ لگی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن آپ کسی اور کو اپنی بیوی کیسے بول سکتے ہیں؟ ابھی آپ کی شادی کہاں ہوئی ہے؟ شادی تو ابھی ہوگی۔ فی الحال آپ جاؤ اور آرام کرو۔ اس کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ میں فوراً بولا، پاگل ہو گئے ہو؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ میں شادی شدہ ہوں، میری شادی کو 5 سال بیت گئے ہیں۔ دروازہ کھولو، مجھے باہر جانا ہے، مجھے یہاں کسی سے بھی شادی نہیں کرنی ہے۔ میری چھٹی حس مجھے الہام دینا شروع ہو گئی تھی کہ معاملہ گڑبڑ ہے، کچھ ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے، یا پھر زلیخا مجھے اپنے گھر لے آئی ہے۔ لیکن اس کا اتنا بڑا اور عالیشان گھر، میں حیران تھا، وہ تو اتنی غریب تھی کہ اس کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر میں اس کو راشن کے پیسے نہ دوں، اس کے گھر میں فاقے شروع ہو جاتے تھے۔ پھر اتنا بڑا گھر اس کا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے فوراً اپنا سر جھٹک دیا تھا اور خود آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے لگا تھا، جب پیچھے سے آواز سنائی دی، ٹھہر جاؤ ریاض، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی رامین کھڑی ہوئی تھی۔ میں اس کو بے یقین نظروں سے دیکھنے لگ گیا تھا۔ وہ میرے قریب آئی تھی اور بولی، آپ فضا سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور اسی امید پر آپ ریسٹورنٹ گئے تھے، تو اب یہاں سے بھاگنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ تھوڑی دیر میں آپ کا اور اس کا نکاح ہوگا، بہتر ہے آپ کمرے میں چلے جائیں اور جب تک آرام کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں رامین کی بات سن کر بولا، وہ فضا نہیں، وہ زلیخا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا چہرہ کیسے تبدیل ہو گیا، لیکن اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر وہ تل موجود ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ زلیخا ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو مر چکی تھی، وہ زندہ کیسے ہو گئی؟ اور تم یہاں کیسے آئی؟ میں گاڑی میں بھی ہوش ہو گیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا۔ تم کچھ بتاؤ گی؟ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی اور بولی، کبھی کبھی زندگی ہمیں ماضی کی اس دہلیز پر کھڑا کر دیتی ہے، ہم چاہ کر بھی اس دہلیز کو پار نہیں کر پاتے۔ اب آپ ایک ایسی زندگی کو اپنے لیے منتخب کر چکے ہو جس سے بھاگنا ممکن نہیں۔ نکاح ہوگا اور ہر قیمت پر ہوگا، اور آپ کے تمام سوالات کا جواب نکاح کے بعد ہی آپ کو ملے گا۔ فی الحال آپ کمرے میں جاؤ، آرام کرو، میں جب تک نکاح کی تیاری کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی تھی جب میں نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا تھا اور اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے بولا، مجھے کوئی فضول بات نہیں سننی ہے، مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور تم کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ مجھے پاگل بنا رہی ہو؟ وہ فضا ہے، زلیخا مر چکی ہے، اس کا انتقال میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، ایسے کیسے وہ لوٹ کر واپس آ سکتی ہے؟ اور تم میرا نکاح کیوں کرواؤ گی؟ تم میری پہلی بیوی ہو، تمہیں چاہیے تم دنیا سے لڑ جاؤ، کسی اور کے ہاتھ میں اپنا شوہر کو کیوں دے رہی ہو؟
اولاد ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کا کام ہے، اس میں ہم انسان مداخلت نہیں کر سکتے۔ شاید ابھی میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے کئی سالوں بعد تمہارے ہی وجود سے مجھے اولاد مل جائے۔ پلیز یہ سب مت ہونے دو۔ تم کیوں اپنے شوہر کو تھالی میں سجا کر کسی عورت کے سامنے پیش کر رہی ہو؟ میری بات سن کر میری بیوی ہلکا سا مسکرائی تھی اور بولی، واہ ریاض صاحب، یہ بات آپ کو اب سمجھ آئی ہے۔ میں نے پہلے ہی دن جب آپ اس لڑکی سے موبائل فون پر باتیں کر رہے تھے سمجھایا تھا، بعد میں آپ پچھتائیں گے۔ لیکن آپ نے میری ذات کا مذاق اڑایا تھا اور بولا تھا کہ اگر ساری زندگی تمہارے ساتھ رہا تو پھر میں پچھتاؤں گا۔ اگر میں کسی کو اب اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا تو کبھی نہیں پچھتاؤں گا۔ تو اب یہ بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بہتر ہوگا اس بات کو جانے دیں اور جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں، کیونکہ اگر آپ نے کسی بھی چیز کو روکا تو یاد رکھنا نقصان بہت بڑا ہو جائے گا، کیونکہ ماضی میں جو ہوا تھا وہ لوٹ کر آ چکا ہے اور اب آپ اس سے نظریں نہیں چرا سکتے۔ اگر آپ نے اس سے نظریں چرائیں تو یاد رکھنا پوری دنیا کے سامنے سچ آ جائے گا اور پھر آپ کہیں کے نہیں رہو گے۔ اب آپ جاؤ اور آرام کرو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ میں صدمے میں آ گیا تھا۔ میری بیوی کیا کر رہی تھی؟ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ دل کی دھڑکن معمول سے بہت تیز تھی۔ میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ مجھے ابھی کمرے میں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی تھی۔ میں گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ میرے سامنے کپڑے وغیرہ رکھتے ہوئے بولی، صاحب آپ تیار ہو جائیں، تھوڑی دیر میں مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ بڑی بیگم صاحبہ کا حکم ہے کہ آپ اچھے طریقے سے تیار ہونا، آج ان کا نکاح ہے۔ وہ کسی بھی طرح کی کمی نہیں چاہتی ہیں۔ اگر آپ نے ذرا بھی غلطی کی تو انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ ملازمہ چلی گئی تھی، جبکہ میں ابھی تک پتھر کی مورت بنا کھڑا تھا۔ اس گھر میں ہو کیا رہا تھا اور کیا ہونے والا تھا، مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر تک میں اپنی ہی جگہ پر کھڑا اس دروازے کو دیکھتا رہا تھا جہاں سے وہ ملازمہ گئی تھی، اور پھر قدم بقدم چلتا ہوا اپنے کپڑوں کے پاس آ گیا تھا۔ کپڑے بہت ہی سلیقے سے رکھے ہوئے تھے، سفید شلوار قمیض، بلیک واسکٹ، چپل بھی بہت عمدہ تھی۔ کیا واقعی مجھے نکاح کر لینا چاہیے؟ لیکن میں ماضی کا وقت چاہ کر بھی بھول نہیں پا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں ماضی کے اس وقت میں پہنچ گیا جس کے بارے میں سوچ کر میری روح کانپ جاتی ہے۔ میں نے کبھی زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، لیکن شادی کے محض 1 مہینے بعد ہی مجھ سے وہ کام ہوا تھا جس نے آج بھی میری راتوں کی نیند اڑا کر رکھی تھی۔ جب بھی میں اس حوالے سے سوچتا تو مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ میں اتنا بے چین ہو جاتا تھا کہ میں اٹھ کر رونا شروع کر دیتا تھا، اور اس درمیان میری بیوی رامین نے مجھے سنبھالا تھا، مجھے ہر لمحہ اپنے پاس رکھا تھا، میری ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر میری مدد کی تھی، اور آج میں اس کی ہر بات بھول کر، اس کی ہر محبت بھول کر ایک عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر رہا تھا۔ شادی سے پہلے میری زندگی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ امی کے لیے نے میرے لیے رامین کو پسند کیا۔ میں نے صرف اس کی تصویر دیکھی تھی اور ہاں بول دیا تھا کہ آپ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوگا، آپ بالکل درست فیصلہ لیں گے۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ میں نے اپنی شادی میں بہت پیسہ خرچ کیا تھا۔ نوکری اچھی تھی، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے، جب رامین نے اچانک میرا ہاتھ تھام کر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے صرف ایک بات بولی تھی، آپ کبھی بھی مجھے میرے دوست سے الگ نہیں کریں۔
اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہوتا ہے اور نہ ہی اوڑھنے اور پہننے کے لیے۔ میں اس کی مدد کرتی ہوں، آپ کبھی اس لڑکی کے خلاف نہیں جانا، میں آپ سے درخواست کر رہی ہوں۔ زلیخا میرے لیے میری بہنوں سے بڑھ کر ہے۔ میں حیران ہوا تھا، ایک لڑکی جس کی آج سہاگ رات ہے، جسے صرف اور صرف اپنے شوہر کے بارے میں سوچنا چاہیے، وہ اپنی دوست کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ فی الحال میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس سے رامین کو تکلیف پہنچے، کیونکہ لڑکیاں اس وقت بہت حساس ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ رات بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، اور آج کی رات ہوئی باتیں بھی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جس سے شادی کی ہے اس کی ہر ذمہ داری بھی میری ذمہ داری ہے۔ اگر تم اس لڑکی کی مدد کرنا چاہو تو میں کبھی بھی رکوں گا نہیں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، کیا تم آج کی رات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو؟ وہ بولی، میں آپ کی ہوں، انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میں بس زلیخا کی وجہ سے پریشان ہوں، وہ میرے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آپ مجھے اس کی مدد کرنے سے روک نہ دیں۔ لیکن میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، پلیز آپ مجھے روکنا مت۔ اس کی باتیں سن کر میں کافی متاثر ہوا تھا۔ جو عورت اپنے رشتوں کو لے کر اتنی سنجیدہ ہو، وہ میرے لیے کتنی زیادہ سنجیدہ ہوگی۔ ہماری زندگی شروع ہو گئی تھی، اگلے دن ہی میں نے جان بوجھ کر اسے 10,000 روپے دے دیے تھے کہ تم اپنی دوست کی مدد اپنے طریقے سے کر دو، جیسا تمہارا دل چاہے، میں تمہیں منع نہیں کروں گی۔ یہ میں نے اس لیے کہا تھا تاکہ اس کا اعتماد مجھ پر مضبوط ہو جائے اور میں اس کے دل میں جگہ بنا لوں۔ میرے اس عمل پر وہ کافی متاثر ہوئی تھی، لیکن وہ 10,000 میری طرف اس نے واپس بڑھا دیے تھے اور صرف ایک بات بولی تھی، اگر آپ پیسوں کے ذریعے اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں سے کرنا۔ میں چاہتی ہوں آپ اس کو جان سکیں تاکہ وہ بھی آپ کے دل میں اس کے لیے برائی کوئی بھی پیدا نہ ہو۔ میں بہت حیران ہو رہا تھا کہ ایک عورت اپنے شوہر کو اپنے دوست کے سامنے پیش کیوں کر رہی ہے، حالانکہ آج کل کے دور میں لڑکیوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کو اپنی دوستوں سے دور رکھیں۔ اور ایک فتنہ ہے، بہتر ہوگا مرد اور عورت میں پردہ قائم رہے۔ اپنی بیوی کی خواہش پر میں راضی ہو گیا تھا اور ہم دونوں دوپہر 1 بجے گھر سے نکل کر سیدھا اس کی دوست کے گھر کی طرف بڑھے تھے، لیکن اس وقت ہمیں اس کی امی کی گھر کی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن میری بیوی کی خواہش پر ہم اس کی دوست کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں میرا دل کیا میں اس سے پوچھوں، تم اس کو اتنی اہمیت کیوں دے رہی ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے یا اس نے تمہیں ڈرایا دھمکایا ہوا ہے؟ لیکن میں نے ایسا کوئی بھی سوال نہیں کیا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم ایک کچی بستی میں داخل ہوئے تھے۔ میری بیوی کافی ڈری ہوئی تھی، اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ معاملہ محض یاری دوستی کا نہیں ہے، کوئی اور بات بھی ہے۔ گاڑی اس کے گھر کے سامنے رکی تو میری بیوی میرے ساتھ ہی گاڑی سے اتری تھی۔ دروازے پر دستک بھی اسی نے ہی دی تھی۔ گھر کافی کچا اور خستہ تھا۔ دروازہ کھلا تھا اور سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، دیکھنے میں کافی پرکشش اور خوبصورت تھی، لیکن اس کے لباس کو دیکھ کر میری نظریں جھک گئی تھیں۔ اتنا بیہودہ لباس میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں پریشان ہو کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ مجھے گھر کے اندر لے آئی تھی، جبکہ زلیخا ہمارے سامنے بیٹھ گئی تھی اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اچھا تو یہ ہیں تمہارے شوہر؟ آپ کے بارے میں بہت سنا ہے، رامین سے بہت پیار کرتی ہے آپ سے، ویسے یہاں کیسے آنا ہوا؟ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ ڈرے سہمے انداز میں بولی، زلیخا وہ ہم پیسے دینے کے لیے آئے تھے، تم میری دوست ہو، میں تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں؟ وہ بولی، لیکن اب میں تمہارے ہاتھ سے پیسے نہیں لوں گی، پیسے تمہارا شوہر مجھے دے۔
آخر کو میں اس کی سالی صاحبہ ہوں۔ میری بیوی نے اب مجھے اشارہ کیا تھا کہ میں پیسے دے دوں۔ میں نے وہی 10,000 اس کی دوست کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اسے چاہیے تھا صرف نوٹ تھامتی، لیکن اس نے میرا ہاتھ بھی تھام لیا تھا اور میرا ہاتھ دباتے ہوئے بولی، بہت شکریہ آپ کا جیجو، آپ بہت ہی اچھے انسان ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں یہ احسان کیسے اتاروں سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ نے میری بہت مدد کی ہے۔ جبکہ میں گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کر چکا تھا کیونکہ میری بیوی میرے ساتھ موجود تھی۔ اس طرح کسی عورت کا میری بیوی کے سامنے ہی ہاتھ پکڑنا مجھے بہت برا لگا تھا۔ میں گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور بنا کچھ بھی بولے گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ مجھے لگا میری بیوی فوراً باہر آ جائے گی، لیکن تقریباً 20 منٹ کے بعد وہ باہر آئی تھی۔ میں گاڑی میں ہی بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے بولی کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر آپ اسی طرح سے تماشا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے تو پھر آپ میرے ساتھ کیوں آئے؟ آپ کو پتہ ہے وہ کتنی ناراض ہوگی، وہ کتنے چھوٹے دل کی مالک ہے۔ رونے لگ گئی تھی۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، صرف آپ کا ہاتھ ہی پکڑا ہے۔ میں اپنی بیوی کی باتیں سن کر بولا، دیکھو آج تمہارا اور میرا پہلا دن ہے، بہتر ہے کہ ہم اس کی بات نہ کریں۔ جبکہ وہ ناراض لہجے میں بولی، میں کیا بولوں آپ کو تو میری بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے، آپ کی نظر میں میری کوئی اہمیت ہی نہیں۔ جبکہ میں حیران ہو کر اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو شادی کے پہلے دن ایک غیر لڑکی کے لیے مجھ سے لڑائی کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں پہلی بار مجھے اپنی ماں کے انتخاب پر حیرت ہوئی تھی۔ فی الحال میں اسے سیدھا اس کی ماں کے گھر کی طرف لے گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس کی امی سے شکایت کرتا ہوں تاکہ وہ اپنی بیٹی کو عقل دے سکے، لیکن میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہاں پر وہ بالکل خاموش رہی تھی، بار بار اپنا موبائل فون دیکھ رہی تھی۔ کبھی کمرے سے اٹھ کر چلی جاتی تھی اور کبھی مجھے پریشان ہو کر دیکھتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ ہم وہاں سے دوپہر کا کھانا کھا کر اپنے گھر واپس آ گئے تھے۔ میرے ولیمے میں 2 دن کا گیپ رکھا گیا تھا تاکہ مہمان جو تھک گئے ہیں وہ آرام سکون کر سکیں۔ گھر واپس آ کر میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اس سے پوچھا تھا کہ بات کیا ہے، تم اتنے گھبرا کیوں گئی ہو؟ آخر وہ لڑکی ایسا کیا کر سکتی ہے تمہارے ساتھ؟ مجھے کچھ اور ہی کہانی لگ رہی تھی۔ انسان کو اگلے انسان سے محبت ہوتی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس حد تک کہ آپ اس کو ذرا سا ناراض کر دو اور آپ کی ایسی حالت ہو جائے۔ مگر میری بیوی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو کر میرے امی کے پاس چلی گئی تھی۔ مجھے بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ کہانی کے 2 رخ ہیں اور مجھے ابھی صرف ایک رخ نظر آ رہا ہے۔ ابھی میں کمرے میں بیٹھا یہی سب سوچ رہا تھا جب میرا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ میں نے موبائل فون چیک کیا، سامنے ایک انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے کال ریسیو کی تھی، مگر دوسری طرف سے آواز سن کر میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ کسی اور کی نہیں بلکہ زلیخا کی آواز تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، کیسی ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں گھر خیر خیریت سے پہنچ گئے ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے آپ ناراض ہو گئے، لیکن دیکھیں میں آپ کی سالی صاحبہ ہوں۔ اگر میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ بھی لیا تھا تو کون سا گناہ ہو گیا؟ سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ جبکہ میں فوراً بولا، دیکھیں میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ آپ میری بیوی کی دوست ہیں، لیکن مجھے اس طرح لڑکیوں کا فری ہونا پسند نہیں ہے۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، یہ بات آپ اپنی بیوی سے کہنا، اس نے ہی مجھے نمبر دیا ہے اور بولا ہے کہ میں آپ سے بات کروں۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کو کیسی لگی ہوں؟ میں خوبصورت ہوں نا؟ کبھی کبھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش پہلے میری اور آپ کی ملاقات ہو جاتی تو آج ہم دونوں میاں بیوی ہوتے
اس کی باتیں سن کر میں ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا تھا، ہاتھ پاؤں لرزنے لگے تھے۔ آج سے پہلے کبھی کسی لڑکی نے مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کی تھی، اس لیے میری ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ شادی کا دوسرا دن اور میری ہی بیوی کی سہیلی مجھے اس طرح سے بول رہی تھی، میں جواب دیتا اسی پل میری بیوی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں نے ہڑبڑاہٹ میں فون کاٹ دیا تھا اور موبائل فون سائلنٹ پر کر کے ٹیبل پر رکھ دیا تھا، جبکہ وہ کپڑے تبدیل کرنے ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کون تھی؟ کیا کہانی تھی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی باہر آئی۔ میرا دل کیا میں اس کو یہ تمام کہانی بتاؤں، لیکن اگر اس کے دل میں میرے لیے کوئی شک پیدا ہو گیا، وہ کیا سوچے گی؟ یہی سب سوچ کر میں خاموش رہا تھا اور اپنی بیوی سے بات چیت کرنے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم اپنی پرانی تلخ مزاجی بھول کر ایک دوسرے سے محبت بھری باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ فی الحال میں اپنی بیوی سے ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے اس کی دل آزاری ہو۔ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر میرے گھر چلی آئی تھی۔ مجھے اس کا بہت زیادہ خیال تھا۔ 2 دن کے بعد ولیمہ خیر خیریت سے ہو گیا تھا۔ مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہیں اس کی دوست نہ آئی ہو، لیکن وہ نہیں آئی تھی اور میں نے بے انتہا شکر ادا کیا تھا، لیکن دل میں خیال ضرور پیدا ہو رہا تھا کہ آخر وہ کیوں نہیں آئی؟ کیا میری بیوی نے اسے بلایا نہیں؟ اسی خیال کے تحت میں نے سوچا تھا کہ اپنی بیوی سے یہ سوال ضرور کروں گا۔ ولیمہ مکمل ہونے کے بعد میں کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بستر پر ہی بیٹھی ہوئی تھی، میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں مسکرا کر اپنی بیوی کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر گئی تھی میں دنگ رہ گیا تھا۔ وہ رو رہی تھی، ہاتھ بھی کپ کپ آ رہے تھے۔ میں حیران ہوا تھا کہ میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ جب اچانک وہ روتے روتے میرے گلے سے لگ گئی تھی، میں حیران ہو رہا تھا۔ ولیمہ اتنا اچھا گزرا تھا، سب خیر خیریت سے نپٹ گیا۔ یہ اس طرح سے کیوں رو رہی ہے؟ شاید گھر والے یاد آ رہے ہوں گے، مگر یہ رونا گھر والوں کے لیے نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی کا چہرہ تھاما تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے؟ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ آج سے پہلے تم کبھی ایسے نہیں رہی۔ سچ بتاؤ، مجھے جھوٹ نہیں بولنا۔ جبکہ میری بیوی ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، میں برباد ہو جاؤں گی، مجھے بچا لیں۔ آپ نے شادی کی پہلی رات مجھ سے بولا تھا کہ آپ ہمیشہ میری حفاظت کریں گے، میرے محافظ بنے رہیں گے۔ آپ میری حفاظت کیوں نہیں کر رہے؟ آپ مجھے بچا لیں۔ اس کے جملے میرے رونگٹے کھڑے کر گئے تھے۔ میں فوراً سے بولا تھا کہ کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کسی نے کچھ بولا ہے؟ میری امی نے تمہیں ڈانٹا ہے یا میری بہن نے کوئی بات کہی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں بات کرتا ہوں۔ آگے جا کر ایسے کیسے میری بیوی کو یہ لوگ رلا سکتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، آپ کی امی نے کچھ بھی نہیں بولا اور نہ ہی آپ کی بہن نے کچھ بولا ہے، میری قسمت ہی خراب ہے۔ آخر میں نے زلیخا سے دوستی کی۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں خود کو ختم کر لوں۔ میں اتنی بری لڑکی کیوں بن گئی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کوئی میرا ایسے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پوری دنیا کہتی تھی کہ رامین سے سمجھدار کوئی نہیں، اور آج رامین نے اتنی بڑی غلطی کی کہ اس کا گھر بھی اجڑ سکتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ویڈیو چلائی تھی اور میرے ہاتھ میں موبائل فون تھما دیا تھا۔ پہلے میں حیران ہوا، لیکن جیسے ہی نظر ویڈیو پر گئی میرے اعصاب چٹکنے کے قریب آ گئے تھے، ہاتھ پاؤں لرزنے لگے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے قدموں تلے سے میرے زمین نکل جائے گی۔ میری بیوی نامناسب لباس پہنے ڈانس کر رہی تھی۔ میں حیران ہو کر اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ روتے ہوئے بولی، لڑکیوں میں 100 طرح کے مذاق ہوتے ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ مذاق میری زندگی اجاڑ ڈالے گا۔ زلیخا سے میری کمی دوستی نہیں تھی، میری دوستی ارم سے تھی۔ ہم دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ ارم کی دوستی زلیخا سے تھی۔
ارم نے ہی میری ملاقات زلیخا سے کروائی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ اتنی گندی لڑکی ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ اس کے ساتھ وقت گزار کر میرا دماغ ہلکا ہو جاتا ہے۔ گھر کی پریشانیاں، کیریئر کی ٹینشن، پڑھائی کا بوجھ، سب دور ہو جاتا ہے۔ میں اس کے ساتھ جینے لگ گئی تھی۔ لیکن ایک دن سب کچھ درباہ و برباد ہو گیا۔ اس نے بولا کہ ہم انڈین لڑکیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر ڈانس کرتے ہیں اور اس کی ویڈیوز بناتے ہیں۔ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا۔ میں نے منع کر دیا تھا، مگر وہاں ارم اور زلیخا بھی موجود تھے۔ ان دونوں کو دیکھ میں نے بھی یہی کیا، مگر مجھے نہیں پتا تھا یہ دونوں مجھے ویڈیو سے بلیک میل کریں گی، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک ہفتہ بہت اچھا گزرا تھا، اور پھر اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور اب تم مجھے پیسے دینا، میرے ہر مہینے کا خرچہ تم اٹھاؤ گی۔ میری نوکری ابھی لگی ہی تھی، میں اتنا سب نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے منع کر دیا، مگر اس نے جب ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل کرنے کی دھمکی دی، مجبوراً مجھے راضی ہونا پڑا تھا۔ اس نے یہ بھی بولا کہ اگر میں نے آپ کے ساتھ اس کے تعلقات ہموار نہیں کروائے، آپ کی شادی اس سے نہیں کروائی، تو وہ یہ ویڈیو وہ انٹرنیٹ پر ڈال دے گی۔ لیکن ان 2-4 دنوں میں ہی مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں آپ کو کسی کے ساتھ بانٹ نہیں پاؤں گی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں آپ کی شادی اس کے ساتھ نہیں کروا سکتی۔ یہ ویڈیو ابھی تک میرے پاس، ارم کے پاس اور زلیخا کے پاس ہے۔ میرے رونے دھونے کی وجہ سے ارم نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی اور وہ دور ہو گئی تھی اس معاملے سے، لیکن زلیخا ابھی تک اپنی بات پر اٹکی ہوئی ہے۔ مجھے پلیز ان سب چیزوں سے بچا لیں، آپ میرے محافظ ہیں، یہ کہہ کر وہ رونے لگ گئی تھی، جبکہ کوئی دیر کے لیے میں بول ہی نہیں پایا تھا۔ اور پھر میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں زلیخا سے بات کروں گا۔ اگلے دن میں نے زلیخا سے بات کی تھی اور اس سے ریسٹورنٹ بلا لیا تھا۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ جو آج اس نے ریسٹورنٹ میں لباس پہنا ہوا تھا، وہی پہن کر اور ہاتھ میں گلاب لے کر۔ میں نے اس حوالے سے اس سے کوئی بات چیت نہیں کی تھی، اس کی شادی کے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اور جب میں نے زلیخا سے اس حوالے سے بات کی تو وہ مجھ پر غصہ ہونے لگ گئی تھی کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں واقعی تمہاری بیوی کو بدنام کروں گی۔ مجھے اس حد تک غصہ آیا کہ میں نے اس وقت زلیخا پر ہاتھ بھی اٹھا دیا تھا اور گھر آ گیا تھا۔ لیکن اب میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کام کے لیے ایک آدمی سے رابطہ کیا تھا جو بہت بڑا گنڈا تھا۔ اس کو جب میں نے یہ مسئلہ بتایا تو وہ کہنے لگا تمہاری بیوی ہماری بہن ہے، ہم اس عورت سے نپٹ لیں گے۔ اور تقریباً کوئی 1 ہفتے کے بعد مجھے خبر ملی ان دونوں نے زلیخا کے چہروں پر تیزاب پھینک کر اس کا چہرہ خراب کر دیا ہے اور ویڈیو ڈیلیٹ کر دی گئی ہے۔ میں نے ان لوگوں پر غصہ کیا تھا، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں تم اس کے ساتھ مار کٹائی کر لیتے، اس کو پولیس کے حوالے کروا دیتے، لیکن چہرہ خراب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مگر وہ لوگ اب کر چکے تھے۔ میری بیوی بہتر حالت میں آ گئی تھی۔ میں نے دوبارہ اس حوالے سے کوئی بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن اب اچانک وہ لوٹ آئی تھی۔ چہرہ بدلا ہوا، لیکن وہ کوئی اور نہیں، زلیخا ہی تھی۔ اس کو دیکھ کر کوئی بھی پہچان نہیں کرتا تھا، لیکن پہلے کے جیسے وہ بالکل نہیں رہی تھی۔ میری بیوی کی حالت بتا رہی تھی کہ اس بار بھی اسے بلیک میل کیا گیا ہے۔ اس دفعہ میری اپنی ذاتی غلطی بھی یہ تھی کہ میں نے خود اس سے بات چیت کی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ گیا تھا کہ وہ لڑکی جب مجھ سے فون پر بات کرتی تھی تو اتنی مر مٹنے کو تیار کیوں ہو جاتی تھی، کیونکہ اگلی طرف کوئی اور نہیں، زلیخا ہی تھی۔ میں اپنے خیالوں میں گم ابھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میری بیوی اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اس کے آگے
ہاتھ جوڑ دیے تھے اور نم لہجے میں بولا، پلیز مجھے ان تماشوں سے بچا لو، میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ میری بات سن کر وہ بولی، یہ سب آپ نے جو ماضی میں کیا تھا اسی کا نتیجہ ہے۔ میں نے آپ سے بولا تھا آپ میری حفاظت کریں، میں نے آپ سے یہ نہیں بولا تھا کہ آپ اس کا چہرہ خراب کر دیں۔ وہ ایک عیاش قسم کی لڑکی ہے، اس نے آپ کی طرح ہی ایک امیر زادے کو پھنسایا تھا اور اس سے اپنے چہرے کی سرجری کروا کر اسے چھوڑ دیا، اور آپ سے شادی کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ آپ کی زندگی برباد کرنا چاہتی ہے۔ اگر ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو وہ آپ کے خلاف کیس کر دے گی، اور یہ کیس بہت زیادہ تکڑا ہوگا۔ آپ فی الحال اسے شادی کر لیں۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلا گیا تھا۔ جو عورت میری بیوی کے لیے اتنا برا سوچتی ہوتی تھی، جو عورت مجھے پانے کے لیے اس حد تک جا سکتی ہے، وہ اپنے پاگل پن میں میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں مانتا ہوں میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کی، اس کے ساتھ ظلم و ستم کیا، لیکن اب زلیخا سے شادی کرنے کا مقصد اپنی زندگی کو برباد کرنا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے اس کا موبائل فون لیا تھا اور سیدھا اسی غنڈے کو فون کر دیا تھا جس نے پچھلی دفعہ میری مدد کی تھی۔ میرے تمام معاملات اس کو بتائے، وہ فوراً سے راضی ہو گیا میری مدد کے لیے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد وہ بھی اس بنگلے پر پہنچ گیا تھا۔ زلیخا ان لوگوں کو دیکھ کر کافی ہراساں ہو گئی تھی، کیونکہ پچھلی دفعہ جو اس کے ساتھ ہوا وہ معمولی نہیں تھا۔ ان کے ہاتھ میں آج بھی تیزاب کی بوتلیں تھیں۔ وہ زلیخا کو دکھاتے ہوئے بولے، ایک دفعہ تیرا چہرہ بگڑ چکا ہے، بہتر ہوگا کہ اس آدمی کو جانے دے۔ تو نے جو کرنا تھا تو کر چکی ہے، اب تو اس آدمی کے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتی۔ اگر تو نے دوبارہ ان دونوں میاں بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا، تیرے ساتھ بہت برا ہوگا۔ زلیخا بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی اور اس نے ہمیں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ باہر آ کر میں نے اس غنڈے کا شکریہ ادا کیا تھا اور اسے سختی سے ہدایت کی تھی، اگر تم نے اس کے منہ پر تیزاب ڈالا یا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی، میں تمہارے خلاف ہو جاؤں گا۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو، تم نے ابھی میری بہت مدد کی، لیکن تم اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کرو گے۔ لیکن ہاں، اگر تم میری حفاظت کرتے ہو تو میں تمہیں ماہانہ پیسے دیا کروں گا۔ وہ آدمی راضی ہو گیا تھا۔ گھر لا کر میں نے اپنی بیوی سے سچے دل سے معافی مانگ لی تھی، اپنے دل کے برے خیالات کو مٹا دیا تھا اور اس کے پاؤں پکڑ کر رونا شروع ہو گیا تھا۔ میری بیوی نے صرف اتنا ہی بولا تھا، یہ لڑکی دوبارہ آپ کے پاس آئے گی، آپ کو چھوڑے گی نہیں، لیکن اگر آپ کا ایمان پختہ رہا، آپ اس کے عذاب سے بچتے رہیں گے۔ یہ لڑکی اچھی نہیں ہے جو آپ کی بیوی کے ساتھ اتنا برا کر سکتی ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی بہت برا کر سکتی ہے۔ وہ گلاب، اس میں بے ہوش کرنے کی دوا شامل تھی جس کے باعث آپ گاڑی میں بے ہوش ہو گئے تھے۔ بر وقت آپ کی گاڑی رک گئی، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ میں نے اپنی بیوی سے ایک بار پھر معافی مانگی تھی اور اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کیا تھا، لیکن احتیاط کے طور پر میں نے پولیس کمپلین کروا ڈالی تھی۔ تیزاب میں نے اس کے چہرے پر نہیں ڈالا تھا، اس لیے مجھ پر کوئی بھی کیس نہیں ہو سکتا تھا۔ پولیس نے میرا ساتھ دیا اور مجھے اس لڑکی کے چنگل سے بھی بچایا تھا۔ کہتے ہیں نا، جب آپ اپنے ہمسفر کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی ہر دعائیں سن لیتا ہے۔ ایک مہینے میں ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی خوشخبری سنا دی تھی۔ میری بیوی حاملہ ہو گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو آس امید کبھی تھی ہی نہیں، وہ امید دوبارہ سے بند چکی ہے۔ 9 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا۔ یہ میرے لیے بہت بڑی خوشی کی خبر تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں پورے شہر کو اپنے سر پر اٹھا لوں۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ میری اتنی بڑی غلطی کے بعد میری بیوی نے مجھے معاف کر دیا تھا۔
میں اپنی بیوی کو جلانے کے لیے اس کے سامنے اس لڑکی سے باتیں کیا کرتا تھا، لیکن میری بیوی کے بڑے دل نے میری زندگی کو ہموار کر دیا تھا۔ مردوں کا ہی دل بڑا نہیں ہوتا، عورتوں کا بھی دل بڑا ہوتا ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، خدارا اپنے ہم سفر کے ساتھ مخلص ہو کر چلیں۔ جو لوگ اپنے ہم سفر کے ساتھ مخلص ہو کر نہیں چلتے، خدا تعالیٰ بھی ان کی کبھی نہیں سنتا۔ اس لیے اپنے ہم سفر کو اپنا سمجھیں اور اس کے ساتھ مخلص ہو کر چلیں، تبھی آپ کی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔